اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور جس کی رحمتیں ہر لمحے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت بھی دینے والا ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہمارے آقا، ہمارے مولا، تاجدار مدینہ، سرور کونین، رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائی، ہمیں نیکی کا رستہ دکھایا، آخرت کی کامیابی کا پیغام پہنچایا، اور لاکھوں اربوں درود و سلام و حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے محترم، میرے عزیز و اقارب، جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے کسی ایک موضوع کو لے کے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، تو آج جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے، کیا ہمیں موت پر یقین ہے؟ یعنی کہ کیا ہمیں جو موت آنی ہے اس پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ ہم سب زبان سے تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت پر یقین ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم روزانہ جنازے دیکھتے ہیں، قبرستان دیکھتے ہیں، اپنے عزیزوں کو دفنا چکے ہیں، دوستوں کو دفنا چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں واقعی موت پر یقین ہے؟ جو ہم کام کر رہے ہیں یا جو بھی ہم کر چکے ہیں ان کو دیکھیں، اور اپنی جو موت ہے کہ ہمیں موت آئے گی، ہم نے جانا ہے، وہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، کیا وہ ہمیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر ہمیں موت پر مکمل یقین ہوتا ہے اور ہے تو شاید ہماری زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا۔ اگر انسان اس کو مکمل، یہ تو کہتا ہے مرنا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ مرنا ہے، لیکن اس کو مکمل اس پہ یقین ہو، تو پھر یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ نہ کرتے، یہ جو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پھر ہم گناہ نہ کرتے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، مر جانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہے ہیں؟ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، پرند ہے، چرند ہیں، نباتات ہیں، جو بھی ہے،
ایک دن ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، موت، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ جیسے ہمیں ہر انسان کو موت ہے، اسی طریقے سے جو بھی چیزیں بنی ہیں انہوں نے بھی فنا ہونا ہے۔ تو بھائی جب اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، تو پھر ذرا غور کریں، اس دنیا میں ہم مستقبل کے کتنے منصوبے بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ فیکٹری لگا لیتے ہیں، ہم یہ زمین خرید لیتے ہیں، یا اس طرح کے مختلف جن کے ہم منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اگلے سال یہ کر لیں، وہ 5 سال میں ہمیں یہ فائدہ دے گا، آگے یعنی کہ ہماری نسلوں کو یہ فائدہ ہو جائے گا، میں یہ پیسے جمع کروں گا، یہ 10 سال تک ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ایک انسان منصوبہ وہ بنا رہا ہے نا، یہاں پہ بیٹھ کے اپنے فیصلے کر رہا ہے کہ یہ یعنی کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، لیکن ہم میں سے یہ جو ہم منصوبے بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا، ہماری زندگی رہے گی یا نہیں۔ دیکھیں، ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں، اپنے منصوبے بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ منصوبے مکمل بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انسان کو موت آ جائے، یہ جو وہ ہم منصوبے بنا رہے ہیں اپنی فیملی میں سے، ان میں سے کوئی بندہ چلا جائے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں، واپس نہیں آتے، رات کو سوتے ہیں، صبح جاگ نہیں سکتے۔ کتنے لوگ اپنی زندگی کے خواب سجا رہے ہوتے ہیں، لیکن موت انہیں مہلت نہیں دیتی۔ آپ دیکھ لیں، کبھی کوئی سفر میں جا رہا ہے، شادی میں جا رہا ہے، حالانکہ انہیں یعنی کہ وہ راستے میں ہی موت آ جاتی ہے، یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے، انسان ہے جو موت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ اب کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے نا، کہ اس دنیا میں رہ کے تو نے جو حکم ہے میرا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہمیں موت پہ یقین ہو، مکمل یقین ہو، یہ تو ہم جانتے ہیں مرنا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس مقصد کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم دنیا میں رہ کے دنیا کے ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا میں ہی، یعنی کہ ہم منصوبے بنا رہے ہیں، ایسے منصوبے کہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے، اس طرح انسان سوچتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ چیزیں ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ ساتھ ہیں، لیکن اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے۔ تو بھائی، اگر ہمیں موت پہ یقین ہوتا، عقل مند انسان جو ہے وہ اپنی تیاری کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یار کل ہو سکتا ہے میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ اگر ہمیں واقعی موت پہ یقین ہوتا تو ہماری نمازیں بدل چکی ہوتی، ہم جو یہ سستی کہلی نماز نہیں پڑھتے، اس طرح نہیں کرتے۔ اگر موت پہ یقین ہوتا کہ یار کل ہم نے مرنا ہے، تو جب ہم مریں گے، اگر خدا نخواستہ ابھی ہمارے پہ موت آ جاتی ہے، تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر تمہیں مکمل یقین ہو تو تم کبھی نماز نہیں چھوڑو گے، تمہاری نماز ہی بدل جائے گی۔ اب مسئلہ بھی ایک انسان ہے، وہ مغرب پڑھ رہا ہے، وہ اگر اس نیت سے پڑھا ہے میرا اللہ خوشی کے ساتھ، میرا اللہ ہو سکتا ہے میری یعنی کہ یہ مغرب کی آخری نماز ہو، مجھے تو زندگی کا نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے مجھے موت آ جائے، وہ دیکھیں اس کی وہ کتنی خوشی کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔
अगर एक इंसान है वो दुनिया में डूबा हुआ है, दुकान बंद की, वहां पे गया या जो भी है कारोबार ऐसे जल्दी जल्दी किया, उधर पता नहीं अल्लाह उसकी कबूल फरमाए, चलो नमाज तो उसने पढ़ी है, लेकिन अगर मौत पे यकीन हो तो हम गाफिल नमाज ना पढ़ें, हम पूरी तवज्जो के साथ, जिसको इस को यकीन हो कि कल इसे अपने रब के सामने हाजिर होना है, क्या वो हमारी, जब उसको यकीन हो यार मैंने, हो सकता है मेरी कल मौत हो जाए या मैंने कल मरना है, मुझे तो पता नहीं है ना किस टाइम आ जाएगी, तो क्या वो नमाज में सुस्ती करेगा? जिस शख्स को यकीन हो कि हर अमल का हिसाब मैंने देना है, क्या वो झूठ बोलेगा? जिस शख्स को यकीन हो कि कब्र में सवाल होने हैं, मैंने वहां पे जवाब देना है, क्या वो लोगों के हकूक मारेगा? भाई वो जिसको मौत के ऊपर मुकम्मल यकीन है, यकीन रखता है, जबानी नहीं, मुकम्मल यकीन, वो भाई कोई गुनाह नहीं कर सकता। उसके दिल में ये खौफ होगा कि मेरे से अल्लाह ताला की जात ने वहां पे पूछना है, मैं क्या जवाब दूंगा। वो किसी का हक नहीं मारेगा, वो रिश्वत नहीं लेगा, वो मुआशरे के अंदर उसका इखलाक अच्छा होगा, वो अदालत सही करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरों को दबाने के लिए आप कानून बनाते जाओ और अपने लिए आसानियां पैदा करते जाओ। आपने एक दिन जवाब देना है। आप अदालत की कुर्सी पे बैठे हैं, जहां पे देखें जिन मुआशरे में अदालती निज़ाम सही नहीं है, वो तरक्की वहां पे नहीं है। जहां पे अदालतें सही काम कर रही हैं, वो देखे कहां पे पहुंच गए हैं। तो फिर इंसान गुनाह की तरफ मुतवज्जो नहीं होता। असल मसला ये नहीं है कि हमें मौत का इल्म नहीं है, असल मसला ये है कि हम मौत को भूल गए हैं। हमें पता है, हम यानी कि इतने दुनिया में मसरूफ हो गए यार, पता नहीं, हमें समझ ही नहीं है कि हमें मौत आनी है या नहीं आनी। हम दुनिया को हमेशा की जिंदगी समझ बैठे हैं कि इधर ही हमने रहना है, बड़े बड़े मंसूबे, बड़ी बड़ी, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि तूने अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने तू जवाब दे है। वहां पे ये नहीं कि तूने क्या जवाब देना है। जिस शख्स को यकीन हो कि कब्र में मेरे से सवालात होने हैं, ये जिसको यकीन हो कि क़यामत वाले दिन मैंने जवाब दे हूं, तो वो कोई गुनाह नहीं करेगा। वो कहेगा देखें, अब मुझे पता है मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, आगे सिग्नल यानी कि बंद है, मुझे मिल रहा है इशारा कि ये बंद है, मैं सिग्नल को क्रॉस नहीं करता। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मैं ये सिग्नल तोड़ूंगा तो मुझे जुर्माना होगा, मुझे सजा होगी, आगे पुलिस वाले खड़े होंगे, मुझे पकड़ लेंगे। तो भाई अगर तुम्हें मौत पे मुकम्मल यकीन होता, इतना ही तो यकीन कर ले जितना ये इशारे का है, तो तुम फिर कभी अल्लाह की नाफरमानी ना करता, तुम फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे चलता, तुम कुरान के साथ होता, तुम कभी लोगों का हक ना मारता, तो कभी लोगों पे जुल्म ना करता, तेरी फिर कोई कदा नमाज ना होती, तू झूठ ना बोलता, तू गीबत ना करता, अगर तुम्हें इतना यकीन होता। हम घर बनाते हैं, कारोबार बनाते हैं, दौलत जमा करते हैं, लेकिन आखिरत के लिए क्या जमा करते हैं? देखे ना, हम दुनिया में लगे हैं, पैसे बना रहे हैं, हमारे बच्चों के काम आएंगे यार, ये हम ये चीजें कर लेते हैं। भाई इनका फायदा है, ऐसा नहीं है फायदा, लेकिन फायदा तब है जब अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक आप काम करेंगे। यानी कि ये सोचें, दुनिया के लिए तो तुम सब कुछ कर रहे हो, कभी ये तुमने सोचा यार मैं अपनी आखिरत के लिए भी कुछ जमा कर लूं, मैं कोई सदका कर दूं, कोई खैरात कर दूं, कोई गरीबों का, कोई यतीमों का, मैं किसी का हक ना मारूं। यार मैं झूठ बोलूंगा तो वहां पे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर मैं यानी कि शराब पीता हूं, ज़ानी हूं,
تو یہ چیزیں یعنی کہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، یار یہ تو چیزیں میں کل جواب دے ہونا، مجھے تو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی ایک بات آپ یقین کریں، قبر میں نہ دولت کام آئے گی، نہ یہ عہدہ تمہیں کام دے گا، نہ تیری یہ شہرت ہوگی، نہ تیری یہ طاقت ہوگی۔ وہاں صرف تیرے ساتھ اعمال جائیں گے جو تو دنیا کے لیے اتنا اپنی پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے، مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے۔ کاش تو کبھی آخرت کے لیے بھی جمع کر لے۔ وہاں پہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہاں پہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہر انسان کو پتا ہے کہ مجھے میرے وہاں پہ کیا اعمال آنے ہیں۔ یہ یاد رکھو، وہاں پہ انسان کے اعمال کام آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، قیامت کے دن ہمارے خلاف کون گواہی دے گا؟ یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ پاؤں، جسم کا ایک ایک اس تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں زندگی بسر کر رہا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے میرا اللہ یہ اس نے ظلم کرتا تھا میرے سے۔ یہ زبان گواہی دے گا میرا اللہ سے جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ میرا اللہ یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ یہ آنکھیں گواہی دیں گی۔ تو بھائی اپنے لیے کچھ جمع کر لو آخرت کے لیے بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے چند اعمال کے جو اس کے لیے جاری رہتے ہیں۔ مثلا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی سکول بنایا ہے، کسی یتیم کی پرورش کی ہے، غریبوں میں یعنی کہ جو زکوٰۃ تھی، خمسہ، جو چیزیں بھی یعنی کہ تو نے اس دنیا میں ایک صدقہ جاریہ پہ کی، وہ تیرے کام آئیں گے۔ تو نے اگر اپنی اولاد کو نیک طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ طریقے سے پرورش کی ہے، وہ نمازی ہیں، کسی کا حق نہیں کھاتے کچھ، وہ بھی تیرے لیے ایک پیچھے صدقہ جاریہ ہیں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھو، جو مال دنیا میں جمع کر رہے ہو، اگر وہ مال تم نے حرام کی کمائی سے کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی یتیم یعنی کہ تو نے حق مارا ہے، یا کسی رشتہ دار کی زمین قبض کر لی ہے، یا کسی پہ قابض ہو گئے ہو، تو بھائی یہ تمہارے وہاں پہ یہ تم اپنے لیے جہنم کمال وہاں پہ یہ اسباب پیدا کر رہے ہو۔ اگر وہاں پہ تیرے کام آنے تو تیرے نیک اعمال کام آئیں گے۔ نہ یہ عہدے، نہ یہ شہرت، نہ یہ طاقت، یہ تیرا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیکیاں یا گناہ، رحمت یا نفرت، صدقہ یا ظلم۔ میرے بھائی بہنوں، قبرستان جو ہے ایک بہت بڑا استاد ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں، یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ جو ہمارے دوست یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ وہ جو قبرستان کی خاموشی ہے وہ ہمیں سبق کیا دیتی ہے؟ وہاں امیر بھی دفن ہے، غریب بھی دفن ہے، حکمران بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، وہاں پہ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں۔ ہر قبر پکار کے کہہ رہی ہے کہ تم بھی ایک دن یہاں آؤ گے۔ ان کی منزل وہی ہے۔ ہم جب وہاں قبرستان میں جاتے ہیں، کیوں حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شب جمعہ قبرستان میں جایا کرو؟ تاکہ تمہیں عبرت ہو، تمہیں یقین ہو کہ میں نے ایک دن یہاں پہ آنا ہے، میں نے یہاں پہ آنا ہے، یہ میرا مقام ہے، تاکہ تم اس جگہ کے لیے بھی اپنے آپ کے لیے کچھ جمع پونجی کر لو۔ جیسے دنیا کے لیے تم اتنا کر رہے ہو، اس کے لیے بھی کچھ کر لو، اس کے لیے بھی کچھ جمع کر کے وہاں پہ لے جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان سے واپس آتے ہیں،
پھر دنیا کی مصروفیات میں ایسے گم ہوتے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں، ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ آئیے آج اپنے دل سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو، کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ بھائی مرنا تو ہے نا لیکن آج مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے بھائی میری موت آنے والی ہے، تو میں کیا اپنے رب کے سامنے جواب دوں گا؟ کتنے گناہ کر چکا ہوں، کتنے انسان دیکھے اپنے اوپر سوال کرے نا، کیا جو میری نماز ہے وہ درست ہے؟ کیا میرے والدین مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میرے رشتہ دار مجھ سے خوش ہیں؟ کیا میرے محلے والے، میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہیں؟ کیا میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہمیں پریشان کرتے ہیں تو ہمیں آج ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آئیں آج سے امید کریں، آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر لیں، وہاں پہ جو ہمیں مال کام آنا ہے وہ پونجی جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو توبہ کو پسند فرماتا ہے، یعنی کہ ہمیں جو کر بیٹھے ہیں کر بیٹھے، اور آئندہ کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، اس کے دربار میں مایوس نہیں ہونا۔ کر بیٹھے ہو توبہ کرو، پھر ان گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ یہ میں کئی بار یہ جملہ دہرا چکا ہوں۔ آج فیصلہ کر لیں، ہم اپنی زندگی کو بدلیں، جیسے ہم دنیا کے لیے جمع پونجی کر رہے ہیں، آخرت کے لیے بھی کچھ بنا لیں، آخرت کے لیے بھی کچھ لے جائیں۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، والدین کی خدمت کریں، ہر روز چند لمحے کے لیے موت کو یاد کرو کہ یار میرے کل موت آ جائے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فکر کرو، وہاں پہ کوئی سفارش، کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ اللہ کی عدالت چلے گی۔ یہ جو جہاں پہ ہم نے اپنے لیے عدالتیں بنا لی ہیں، یہ وہاں پہ کام نہیں آئیں گی۔ ہاں، کام تب آئیں گی اگر اللہ اور اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ تو ہر روز موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنا انسان کو غفلت سے جگاتا ہے۔ یہ جو غفلت آ گئی، یہ جو سستی آ گئی، اس سے انسان بیدار ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ آئیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں صراط مستقیم ہدایت و ایمان پہ رکھ، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے، ہمیں موت سے پہلے سچی توبت نصیب فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرماؤ اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما۔ دیکھیں، ہم گھر میں کوشش کرتے ہیں نا، ہمارے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے دنیا کی، جو بھی یعنی کہ سہولت ہے وہ میرے گھر میں ہو، میرے بچوں کے پاس ہو، ان کو تکلیف نہ ہو۔ وہ جو قبر تیرا گھر ہے اس کے لیے بھی کچھ کر لے، اس کے لیے بھی کوئی سامان پونجی جمع کر لے، وہ جو تمہیں وہاں پہ کام آئے گی، جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے قیامت تک، اس کے لیے بھی کچھ پونجی جمع اسی دنیا سے کر کے تو جائے گا۔ جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر سب بند ہو جائے گا۔ اگر وہاں پہ تم کچھ مال نہ لے گیا
تو بہت مشکل وقت گزرے گا، پھر تو وہ زندگی تیری بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس مقام کے لیے صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی آخر میں پھر آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، میری التماس ہوتی ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ایسا بنائیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کوشش کریں گناہوں کی طرف نہ جائیں، توبہ کریں۔ بھائی قرآن کو با ترجمہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، پھر جب آپ پڑھیں اور سمجھیں تو من و ان جیسے اللہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل بھی کریں۔ اور جو میرے بھائی قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے ترجمے کے ساتھ، وہ صرف قرآن ہی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی تلاوت جاری رکھیں، کیونکہ تلاوت بھی ثواب ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔